كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تعالى وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے نماز کے فوائد کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کریں گے. نماز کے بے شمار فوائد ہیں. نماز کا ایک فائدہ مادی فائدہ ہے. حالات حاضرہ کا ایک بہت ہی سلگتا ہوا مسئلہ روزی کا مسئلہ ہے. ہر آدمی پریشان ہے کہ اسے کہیں سے روزی ملے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ نماز پڑھو ہم تمہیں روزی عطا کریں گے. شرط یہ ہے کہ نمازی بن جاؤ، اپنے گھر والوں کو نمازی بناؤ، ہم تمہیں روزی عطا کریں گے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر جمے رہو. یعنی اپنے گھر والوں کو پکا سچا نمازی بناؤ اور اسی پر جمے رہو. لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی. ہم تم سے روزی کے طلبگار نہیں ہیں، تمہیں ہم روزی دیتے ہیں اور نیک انجام متقیوں کے لیے ہے. تو پتہ چلا کہ اگر نماز پڑھو گے تو اللہ رب العالمین روزی عطا کرے گا. اللہ رب العالمین غیب سے روزی دے دے گا. شرط یہ ہے کہ خود اور اپنے گھر والوں کو سب کو پکا سچا نمازی بناؤ. اللہ رب العالمین روزی کا مسئلہ غیب سے حل کر دے گا. نماز کا ایک فائدہ سماجی اور معاشرتی بھی ہے. نماز سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے. نماز سے اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے. محلے کے ایک مسجد میں محلے کے سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور مل کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس سے اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے. اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہاں امیر غریب چھوٹے بڑے کا کوئی تصور نہیں ہے. بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. در حقیقت نماز مساوات کا سبق دیتی ہے. یعنی یہاں پہنچنے کے بعد، مسجد میں آنے کے بعد اونچ نیچ، چھوٹا بڑا، چھوت چھات، ذات پات کا کوئی تصور نہیں ہے. تو نماز سے ایک فائدہ سماجی اور معاشرتی بھی ہے. اسی طریقے سے نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک یہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. شہوانی جذبات کی بے اعتدالی سے جو برائیاں وجود میں آتی ہیں وہ فحشاء ہیں. اور حرص و طمع، حب جاہ و مال کی بے اعتدالی سے جو برائیاں وجود میں آتی ہیں وہ منکر ہیں. نماز پڑھنے والا انسان بے حیا نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے باوجود بے حیائی اور برائی کے کاموں سے باز نہیں آتا تو پتہ یہ چلا کہ ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے. کیونکہ یہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا
آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔